بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں ایک یہودی قیس نامی مکہ کے کچھ فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا اور عرب کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کی تحقیق کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے ایسے معجزات ہوئے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کی زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے ہی دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارشیں خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ اس بارے میں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں ہاتھوں میں چاندنی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں نے ہر طرف گھر میں روشنی اور نور کو محسوس کیا اور آسمان کے ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑیں، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا جو نور سے منور ہو گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلوں سے نکل آئی اور جھومنے لگی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی آمنہ کے گھر اپنی چونچ میں موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا۔ پورے 15 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی آمنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہو رہے ہیں، اور پھر ایک اچانک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود میں سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بچہ دوبارہ سے میری گود میں آ گیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور فارس کا آتش کدہ جو سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بجھ گئی۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ مردود قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن ابلیس کے لیے سب سے بھاری دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کے لیے سب سے بڑی ناکامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابلیس بلند آواز سے رویا۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ شیطانوں کو پہلے آسمانوں سے روکا نہیں جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تو انہیں 3 آسمانوں پر آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ رات ابلیس کے لیے ذلت بھری رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے سر کے بل لٹکایا گیا اور تمام شیاطین اور سرکش مخلوق قید کر لی گئی۔ اس رات وہ بچہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم کی گئی۔ اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو یہ دنیا نہ پیدا کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔